بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخشالوی۔ ادبی منظر نامہ۔ ناظرین، زندگی کا حسن جینے والے عام طور پر اچھی تحریریں واٹس ایپ میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں، لیکن تحریر کے خالق کا نام لکھنا بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تخلیق کار اپنی ادبی پہچان سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا کہ کسی کی قابل اطلاع تحریر فارورڈ کرتے وقت تخلیق کار کا نام بھی تحریر کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔ زیر نظر تحریر جانے کس تخلیق کار کی سوچ ہے، مجھے پسند آئی، لیکن یہ تحریر کس کی ہے میں نہیں جانتا۔ اس قابل غور تحریر کا عنوان ہے میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وکیل کہتا ہے اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے بچے تھے، لیکن بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل مدعا علیہ شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر مصالحت کی کوشش کر لیں، شاید بات بن جائے۔ مدعا علیہ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے میں نے فوری طور پر حامی بھر لی، جبکہ مدعیہ بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ بھی کیا، لیکن خاتون بات چیت کے لیے راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ خاتون بولی وکیل صاحب، یہ شخص مردانہ طور پر کمزور ہے۔ وکیل کہتا ہے میں اس خاتون کی بے باکی پر حیران رہ گیا۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس خاتون کی کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے ایک نظر شکایت اس پر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا کہ کیسی عورت ہے، ذرا بھی شرم و حیا نہیں۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور پوچھا خاتون، کیا آپ کا اپنے مرد سے گزارا نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگی نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ ہمارے 2 بچے ہیں۔ وکیل نے کہا تو بی بی پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ خاتون بولی وکیل صاحب، میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں۔ میرے والد نے ہمیں کبھی دیرانی سے کم بلایا ہی نہیں، جبکہ میرے شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ صفت ہے وکیل صاحب؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے میکے والوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میری غلطی میں میرے میکے کا کیا قصور؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں نا کہ میرے گھر والیوں کو گالی دی جائے؟ وکیل صاحب، میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب، مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں، یہ کوئی مردانہ بات تو نہیں ہوئی نا؟ وکیل صاحب، اب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں؟ وکیل صاحب کہتے ہیں میرا تو سر شرم سے جھک گیا۔ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھ کر بولا اگر یہی مسئلہ تھا تو تم مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھ پر اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خاتون شوہر سے بولی آپ کو کیا لگتا ہے، آپ جب میری ماں بہن کے ساتھ کسی ناجائز رشتے کو جوڑتے ہیں تو کیا میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ بیوی کا پارا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ خیر،
समझा बुझा कर उनकी सुलह करवाई और मेरे मोक्कल ने वादा किया कि वो आइंदा अब कभी भी अपनी बीवी को गाली नहीं देगा, और फिर वो दोनों चले गए। वकील कहता है कि मैं काफ़ी देर तक वहीं चैम्बर में सोचता रहा कि गालियां तो मैंने भी उस खातून को उसके पहले जवाब पर दिल ही दिल में बहुत दी थी, तो शायद मैं भी नामर्द हूँ, और शायद हमारा माशरा नामर्दों से भरा पड़ा है। नाज़रीन, हमारा माशरा ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। लिखने वाले लिखते हैं, हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हैं, लेकिन हम कहानी पढ़ के ये भूल जाते हैं कि हमने ये कहानी क्यों पढ़ी और किस मकसद के लिए पढ़ी, और हमने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया। नाज़रीन, ऐसी किसी कहानी में फिर बरम की मुलाकात होगी। अब इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते ज़रूर कहूँगा कि अदब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल की घंटी बजाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। उर्दू अदब जिंदाबाद।